بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم سورہ ناس جو کہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، باب نمبر 114، سورت نمبر 114۔ قرآن پاک میں اس سورت کی تعداد 114 ہے۔ لفظ ناس کے معنی مرد ہے۔ اس سورت کے آیات کی تعداد 6 ہے۔ سورہ ناس مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے نزول کی ترتیب 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے، لیکن چونکہ انسان بہترین مخلوق ہے اس لیے اس نے ان کا خاص ذکر کیا۔ انسانی وقار، اس سے انسان کی عظمت اور شرافت کا یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ربوبیت کے سلسلے میں کلام کیا۔ علماء نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سورہ میں لفظ الناس 5 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان کی پرورش بچپن میں ہی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی رب العزت کی صفت بیان کی ہے۔ اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کی صفت اور وادیت کا ذکر فرمایا یعنی اللہ الناس۔ چوتھے مقام پر ناس سے مراد سائلین ہے کہ شیطان عام طور پر وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں مقام پر الناس سے مراد یہ آئی ہے کہ محبت کرنے والے اور فسادی لوگ ہیں جو وہاں سے پناہ مانگتے ہیں لوگوں کی برائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی وہی ہے جو اپنے اعمال کے منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے اور سب کا اصل حاکم اور مالک ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو حکومت اور ملکیت ملتی ہے تو اس کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ الناس، تمام لوگوں کا خدا ہونا اس کے ساتھ خاص ہے اور وہ تمام لوگوں کا حقیقی خدا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے چھاپانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے اور اس کی عبادت ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دب کر بھاگ جاتا ہے۔ وسوسے اور الہام کے درمیان فرق یاد رکھے کہ ہر برے خیالات کو وسوسے کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لیے اس پر لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے الہام آتا ہے، اسی لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہیں جبکہ نفس مومنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، اس لیے اس رب العزت کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب کو نہیں دیکھتا مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا، یعنی شیطان زبان اور آواز سے دھوکہ نہیں دیتا بلکہ براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ بری چیز کو اچھا دکھاتا ہے اور دشمن میں مگر دوستی کے لبادے میں آتا ہے، پھر اس سے سرگوشی کرتا ہے جیسے وہ انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ سرگوشی کرنے والے شیطان کی یہ تفصیل ہے کہ وہ جنوں میں سے پھر بھی اور انسانوں میں سے بھی اگر وہ اس پر ایمان لاتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس سے نفرت کرتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور مظلوم رہنے دیتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے پناہ مانگو۔ انسان کو شیطان جنات کے شر سے اور انسانوں کے شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تھے اور سورہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد اور قل فلق اور قل اعوذ بالناس کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے پورے جسم کی طرف لے جاتے تھے، یعنی کہ 4 قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ہاتھ بیچ سکتے تھے، 3 بار ایسا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم پر
हल्की बारिश हुई और इस वक्त अंधेरा छा गया और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमें नमाज पढ़ाएं। फिर हजूर पुरनूर रहमतुल्लाह अलैह हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और फरमाया कि पढ़ो। मैंने कहा क्या पढ़ो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह और शाम 3 मरतबा कुल हुवल्लाह एक है और कुल औज़ बिल्लाह फलक और कुल औज़ बिल नास पढ़ो। इनका विर्द आपको हर बुराई से महफूज रखेगा। सूरह नास मुसलमानों की जिंदगी में बहुत अहम है। ये अल्लाह के साथ इंसान के तल्लुक को बयान करती है। वो हमारा रब है। शैतान हमारे दिलों में वसवसा डाल सकता है और हमें राह रास्ते हटा सकता है, लेकिन अल्लाह ही हमें दिन भर इसके शर और वसवसे से बचा सकता है, ख्वाह वो जिस्मानी हो या रूहानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस तफसीर को अवामुल नास और तमाम मुसलमानों के लिए मुफीद और फायदामंद बनाए और इसे मुसलमानों की दीनी, इल्मी और अमली इस्लाह का एक बेहतर जरिया बनाए और मेरे वालिदैन, मेरे अजीज रिश्तेदारों के लिए इसके सदका जारिया बनाए और साजा दोस्तों, दीगर रिश्तेदारों और मावनीन के लिए है बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन। दोस्तों, कल से यानी 1 नवंबर से हम तफसीर जो है वो इंग्लिश में रात के 11 बजे, पाकिस्तान टाइम के 11 बजे हमने शुरू सिलसिला किया हुआ है। तो बल्कि कल से हमारी सुबह जो तलावत होती है कुरान पाक की एक सूरत की, उर्दू में उसका तर्जमा होता है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में भी इंशाअल्लाह ताला बयान किया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।